رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ یہ حدیث نمبر 19 40 نبوی کی روح دین کے اعتبار سے ایک بہت ہی اہم مسئلے سے بحث کرتی ہے۔ اس کے راوی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس، جن کی کنیت ہے ابو العباس، یعنی ان کے والد کا نام بھی عباس ہے، ان کے بیٹے کا نام بھی عباس ہے۔ عن ابی العباس عبداللہ ابن عمر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو اس میں چونکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ استعانت باللہ، مدد مانگنی ہو تو صرف اللہ سے مانگ، یہ دین کی روح کا ایک بہت اہم مسئلہ ہے، بہت اہم روح ہے دین۔ میں نے اسی لیے آج سورہ فاتحہ کی تلاوت کی شروع میں کہ اس مسئلے کی اہمیت جو ہے اس کا آپ کو اندازہ ہو جائے۔ سورہ فاتحہ جو ہماری نماز کا جزو لازم ہے، حدیث نبوی ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہے، ہر رکعت میں ہم پڑھتے ہیں۔ یا یہ دوسری بات ہے، فقہ حنفی کے مطابق امام پڑھتا ہے اگر جہری انداز میں تو گویا کہ پوری جماعت کی طرف سے ادائیگی ہوئی، لیکن اس پہ اتفاق ہے کہ سورہ فاتحہ ہی اصل نماز ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں جو مسلم شریف میں آئی ہے حضرت ابو ہریرہ سے، سورہ فاتحہ کی تجزیہ کیا گیا ہے مضامین کا، اور وہ حدیث قدسی ہے۔ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، اللہ فرماتا ہے میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر برابر تقسیم کر دیا۔ بندہ کہتا، اب اس کے بعد ساری تفسیر سورہ فاتحہ کی ہے۔ صلاۃ کا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، تو ہم تو صلاۃ میں سورہ فاتحہ بھی ہے، پھر اس کے بعد کچھ ہم اور قرآن مجید کی آیتیں پڑھتے ہیں، پھر رکوع بھی ہے، پھر سجود بھی ہے، قیام بھی ہے اور قاعدہ بھی ہے، سب صلاۃ مکمل، لیکن یہ کہ اصل صلاۃ سورہ فاتحہ۔ چنانچہ اس حدیث میں تجزیہ کیا گیا ہے، جب بندہ کہتا ہے، میرا بندہ یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو میں یہ کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے حمدنی، اب میرے بندے نے میری حمد کی، تعریف کی، ثنا کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، میں کہتا ہوں، اللہ کہتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ فرماتا مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان۔ تو یہ سارا میں اس لیے آپ کو حوالہ دے دیا ہے۔ آج میں سورہ فاتحہ کا درس نہیں دے رہا ہوں، پوری بات نہیں سنا رہا ہوں کہ اصل نماز سورہ فاتحہ ہے۔ اب سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں، اور عجیب ترتیب ہے، 3 آیتوں پر ایک جملہ بنتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، آیتیں 3 جملہ 1، پھر 3 آیتوں پر ایک جملہ ہے آخر میں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آیتیں 3 جملہ 1۔ درمیانی آیت ہے 4 نمبر کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ہے در حقیقت مرکزی آیت، مرکزی ہو گئی، 3 ادھر 3 ادھر، پھر وہ 3 ایک جملہ، آخری 3 ایک جملہ، اور یہ ایک آیت میں 2 جملے، ایاک نعبد بھی مکمل جملہ ہے، وہ ایاک نستعین بھی مکمل جملہ ہے، اور یہیں پر سورہ فاتحہ کی وہ تقسیم ہوتی ہے آدھی، 3.5 آیتیں ادھر ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد۔ اب واو آ گیا، یہ واو ایسے ہے جیسے کہ آپ ترازو کو پکڑتے ہیں، مٹھ اس کی جو ہے۔ اب 3.5 آیتیں ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ۔ یہ جو مرکزی آیت ہے، اس میں 2 باتوں کا ذکر ہے، ایاک نعبد
ایک تو ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، یہ حال اور ماضی، حال اور مستقبل دونوں کو محیط ہے۔ اور دوسرا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ یہ گویا کہ دین کا ایک مرکزی نقطہ ہے، جو صلاۃ کا مرکزی نقطہ ہے وہی طرح ایک دین کا مرکزی نقطہ ہے۔ اب ہم اس پر غور کر چکے ہیں۔ اربعین نبوی کی حدیث نمبر 3 جو ہے وہ اس پر ہے، ایاک نعبد، اس میں گفتگو ہو چکی ہے تفصیل سے کہ عبادت کا تصور کیا ہے، جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور تمام رسولوں کی دعوت کا مرکزی نقطہ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اور اس میں جو کنفیوژن ہم نے پیدا کر دیا ہے کہ عبادت کو عبادات کے مترادف قرار دے دیا، نماز روزہ حج و زکوٰۃ یہ عبادات ہیں، وہ عبادت جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے وہ یہ چیزیں نہیں ہیں، وہ ہے پوری زندگی میں ہمہ تن ہمہ وقت ہمہ جہت اللہ کی اطاعت۔ ہر وقت نماز تو نہیں پڑھی جاتی، ہر روز روزہ تو نہیں رکھا جاتا۔ یہ جو کہا کہ میں نے صرف تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا کہ میری عبادت کرو، تو عبادت سے مراد یہ چیزیں نہیں ہو سکتی۔ یہ در حقیقت اس عبادت کے لیے سپورٹس ہے، جیسے 4 ستون ہیں ان پر چھت ہے، چھت کو سپورٹ دینے کے لیے ستون ہے۔ ستونوں کی معنویت ہی تب ہے جبکہ چھت ہو، ورنہ کیا کہیں گے کس لیے کھڑے کر دیے 4 ستون، پاگل پن ہے کوئی، کس لیے، وٹ فار، جب تک کہ چھت کا تصور نہ ہو۔ شامیانے کے لیے 4 آپ نے بانس کھڑے کیے ہیں، کس لیے، اس شامیانے کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ تو اب اس میں جو ایک مضمون آیا وہ یہاں بھی آ گیا اس حدیث میں، تو وہ قرآن مجید کی آیت میں ایاک نعبد وایاک نستعین، یہ ہے دوسری بات جس پر کہ آج کی ہماری مرکزی جو مضمون ہے وہ یہ حدیث، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا، اب آپ یوں سمجھیے کہ مدد جو مانگی جاتی ہے مختلف الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں۔ استعانت وہ اس حدیث میں بھی آیا، قرآن میں بھی آیا، سورہ فاتحہ میں ایاک نستعین۔ استمداد مدد طلب کرنا، استنصار نصرت مدد، استدعاء کوئی دعا کرنا کسی کام کے لیے، استغاثہ کسی کی دعائی دینا، یہ تمام ایک قبیل کی چیزیں ہیں، ان کو جمع کر دیجیے استعانت۔ اب استعانت ایک تو ہے عام مادی دنیا جو اصول کے اندر میں کسی سے کہوں بھائی مجھے ذرا پانی پلا دینا، یہ بھی استعانت ہی ہو گئی نا، میں نے اپنی ایک ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اسے مدد چاہیے، اس میں کوئی شرک نہیں، کوئی برائی نہیں، معلوم ہے یہ ایک عام مادی قوانین کے تحت ہوگا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ حضور کے بارے میں یہ آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کبھی ایسے کام کے لیے بھی کسی کو نہیں کہتے تھے، یہاں تک کہ اگر آپ سواری پر ہوتے تھے اور آپ کا جو گھوڑا ہے وہ نیچے گر گیا تو آپ اپنی سواری کو بٹھا کر یا اتر کر خود گھوڑا اٹھاتے تھے، کسی سے کہتے نہیں تھے کہ مجھے ذرا اٹھا۔ تو یہ استدعاء، استعانت، استمداد، اس میں ایک درجے ہیں، بڑے اونچے اونچے درجے بھی ہیں، لیکن عام حالات میں ہم مادی قوانین کے تحت اگر کوئی مدد چاہے کسی سے تو کوئی بری بات نہیں، اس میں کوئی شرک نہیں، اس میں کوئی کفر نہیں، اگرچہ بعض حضرات کے نزدیک اس کا ایک درجہ ہے وہ میں بعد میں بیان کروں گا، لیکن یہ کہ ماورائی انداز میں کسی غیر مرئی حقیقی یا موہومہ شخصیت سے مدد مانگنا یہ شرک، غیر مرئی حقیقی فرشتے ہیں، غیر مرئی ہے حقیقی، موہومہ جنہوں نے گاڈز اینڈ گاڈیسز اور آلہہ بنا لیے، دیویاں دیوتیاں بنا لیے، یہ موہومہ ہے، ان کے وہم کی پیداوار، وہ بھی غیر مرئی ہے۔
وہ ان کی انہوں نے تصویریں بنا دی ہیں پوجنے کے لیے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں یہ تصویریں جو ہم نے بنائی ہے یا یہ مجسمے بنائے ہیں، بت بنائے ہیں، یہ صرف توجہ کے ارتکاز کے لیے ہے، تاکہ پورا مراقبہ کر سکے، ہم اپنی توجہ کو مرکوز کر سکے۔ ہمیں بھی پتا ہے کہ ان بتوں میں کچھ نہیں ہے۔ ایک عام ہندو ہے بیچارہ، عام جاہل دیہاتی، وہ تو یہی سمجھتا ہوگا کہ اسی میں ہے سب کچھ، اس بت ہی کے اندر ہے۔ لیکن جو پڑھے لکھے ہندو ہیں، جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ڈاکٹر رادھا کرشنن بہت بڑا فلسفی تھا، جو آپ کو معلوم ہے بھارت کا صدر رہا ہے، بہت بڑا فلسفی، تو اس کی ایک کتاب ہے انڈین فلسفی پہ، اتنی موٹی موٹی 2 جلدیں ہیں اور بڑی باریک کائی تھی۔ اس میں اس نے کہا کہ ہم ان بتوں میں کچھ نہیں سمجھتے، یہ تو صرف کنسنٹریشن، توجہ کو مرکوز کرنے کے لیے ہم نے ان کو بنا لیا ہے، تاکہ ان کے ساتھ ایک ذہنی اور روحانی رشتہ قائم کرنے کے لیے اپنی توجہات کو مرکوز کر سکیں۔ بہرحال یہ میں نے بتایا، ایک ہے غیر مرئی حقیقی، ایک ہے غیر مرئی موہومہ۔ غیر مرئی حقیقی میں فرشتے بھی ہیں، معلوم ہے یہاں موجود ہیں، کرامن کاتبین ہیں، لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ذرا میری یہ مشکل دور کر دو، اس فرشتے سے میں مخاطب نہیں ہو سکتا، یہ شرک ہو جائے۔ حالانکہ ہمیں معلوم ہے فرشتہ ہے، فرشتے تو اس وقت ہمارے اس مجمع کو گھیرے ہوئے ہیں۔ حضور کی حدیث ہے، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویدعون رسولہ بینہم الا حفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ۔ جب بھی کبھی میرے گھروں میں سے کسی گھر میں میرے بندے جمع ہوتے ہیں قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے، سمجھنے سمجھانے کے لیے، تو فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں اور ان پر رحمت چھا جاتی ہے اور سکینت ان پر آسمان سے نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتا ہے فی من عندہ۔ دیکھو اے فرشتو، تم تو کہتے تھے نا کہ اے اللہ تو یہ خلیفہ بنانے چلا ہے آدم، یہ تو دنیا میں فساد بچائے گا، دیکھو وہ میرے بندے وہ کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے ان کا اپنی اس مجلس میں، وہ جو ملائے اعلیٰ کی مجلس ہے، جو اللہ تعالیٰ کے قریب ترین جو فرشتے ہیں ان میں، تو فرشتے ہیں لیکن مدد نہیں مانگی جا سکتی۔ اسی طرح اب ذرا مسئلہ دوسرا وہ مختلف ہی ہو جائے گا۔ میں نے پہلے وہ بات کی جس میں اختلاف کا امکان ہے، فرشتے تو ہیں، پورا ہمارا ایمان ہے، اور اصل میں ایمان بالملائکہ ہی کی شکل بگڑی ہے، یہ جو گاڈز اور گاڈیسز بنا لیے گئے اور دیوی اور دیوتا بنا لیے گئے اور آلہہ بنا لیے گئے، ملائکہ ہی کی، ملائکہ کو اللہ نے ایک ایک کام کے اوپر معمور کیا ہوا ہے۔ یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، یہ بارش کا فرشتہ ہے، یہ فلاں کا فرشتہ ہے، انہوں نے انہی کو دیوتا بنا لیا۔ بس غلطی کیا لگی کہ ان کا کوئی اختیار بھی ہے۔ ہمارا ایمان کیا؟ فرشتوں کا اختیار کوئی نہیں۔ یفعلون ما یؤمرون، جو اللہ حکم دیتا ہے کرتا ہے، ان کا کوئی اختیار نہیں۔ بس یہ باریک سا پردہ ہے، یہی ایمان بالملائکہ بن گیا ہے، دیویوں دیوتاؤں کی شکل اختیار نہیں۔ عرب کے لوگ خدا کی بیٹیاں کہتے تھے ان کو، یہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں، ان کے نام پر انہوں نے لات، یہ مؤنث نام ہے، لات، عزا عزیز کا مؤنث ہے، منات، یہ سب مؤنث نام کا، یہ دیویاں ہیں، یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتے جیسے۔ جو میں نے کہا کہ پہلے میں نے بات کی ہے، وہ غیر مرئی کہ جو یقینی ہیں، متفق علیہ ہیں، فرشتے ہیں۔ ایک ہے مختلف فی، وہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ کی ارواح بھی، ان کو بھی یہ، اگر یہ قول امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی کا نہ ہوتا تو میں کبھی اس کو تسلیم نہ کرتا۔ ان کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے جو بڑے محبوب بندے ہوتے ہیں ان کے انتقال کے بعد ان کی ارواح کو بھی فرشتوں کے جو درجہ اسفل ہے، سب سے نچلے درجے کے جو فرشتے ہیں، ان میں شامل کر دیتا۔
اور اللہ کے احکام کی جیسے تنفیذ وہ فرشتے کرتے وہ بھی کرتے ہیں۔ اب یہ مختلف فی مسئلہ ہو گیا، سب کے نزدیک نہیں ہے ایسا، لیکن یہ کہ بعض کے نزدیک شاہ ولی اللہ کہہ رہے ہیں تو اس کو تو ہم اٹھا کر نزدیک کی ٹوکری میں تو نہیں پھینک سکتے بات، لیکن ان کو بھی نہیں پکارا جائے گا۔ وہ ہے، وہ بھی اللہ کی سول سروس کے اندر بھرتی ہو گئے۔ سول سروس ہے نا، اس کے کارڈرز ہیں ہمارے ہاں۔ پٹواری سے آپ چلیں گے تو ریونیو کا محکمہ جو ہے، پٹواری پر گرداور اور گرداور سے گرداور، قانون گو اور اس سے اوپر اور نائب تحصیلدار، یہ چلے گا۔ تو فرشتوں کے بھی گریڈ ہے، طبقہ اسفل، طبقہ اعلیٰ۔ تو اگر اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی ارواح کو بھی اس میں شامل کر دے تو ہمیں کیا اعتراض ہے؟ اور اس کو ماننے سے کوئی شرک لازم نہیں آئے گا۔ ہاں انہیں پکارو گے تو شرک لازم آ جائے گا۔ بات سمجھ رہے؟ باریک فرق۔ فرشتوں کو مانتے ہیں، پکار نہیں سکتے، مدد نہیں مان سکتے۔ اسی طریقے سے ان کو آپ مانتے بھی ہوں اگر کہ وہ ملائکہ کی آخری صف میں ان کو بھی اللہ نے بھرتی کر لیا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ آپ اختلاف کریں، اختلاف بھی کر سکتے ہیں کہ اتنی بڑی بات کے لیے کوئی دلیل قرآن مجید سے ہمیں نہیں ملتی، فرض کیجئے کوئی شخص کہتا ہے، لیکن یہ کہ یہ قول ہے ایک محدث کا ہے، لیکن میں جو بات فرق میں جو بتا رہا ہوں ان کو یہ مان لینا کہ فرض کیجئے شیخ عبد القادر جو ہے بغدادی گیلانی رحمت اللہ علیہ، ان کی روح اب کہیں آ سکتی ہے، ارواح آ سکتی ہے، جیسے ملائکہ آ سکتے ہیں، آ سکتی ہے، روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم آ سکتی ہے، لیکن ہم اس وقت محمد کو پکاریں گے نہیں۔ پکارا تو شرک ہو جائے گا، دعوت جب دعا کی تو شرک ہو جائے گا۔ تو یہ ذرا باریک سا فرق ہے جو ہمارے ہاں اس فرق کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہی یا تو انکار کر دیتے سرے سے، روح آ ہی نہیں سکتے، اور یا یہ کہ پھر ان سے دعائیں اور استدعاء اور استغاثہ، تو یہ دونوں میں جو ہے انتہا ہو جاتی۔ اچھا، دنیا کے قانون کے تحت بھی جو میں نے کہا تھا، میں بتاؤں گا کہ اس کا بھی ایک مرتبہ ہے۔ آپ نے کسی شخص سے ایک کام کے لیے کہا، وہ کام دنیا کے قوانین کے تحت ہے۔ فرض کیجئے آپ کسی سے کہتے ہیں میری فلاں جگہ پر سفارش کر دیجئے، میرا یہ مسئلہ ہے، 100% درست ہے، لیکن یہ کہ فرض کیجئے کہ میرا جو مدعا علیہ ہے یا جو میرا بند مقابل ہے وہ چرب زبان ہے زیادہ، یا وہ اس نے کوئی لمبی چوڑی سفارش جو ہے فراہم کر دی ہے، تو آپ بھی میری بات رکھ دیں۔ قرآن مجید میں آیا ہے سورہ نساء، من یشفع شفاعۃ الحسنۃ، اچھی شفاعت کرنا، صحیح بات، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب رکھا ہے۔ اب آپ نے ایک دفعہ کہا، اس نے نہیں کیا، دوسری دفعہ کہا، نہیں کیا، پھر کہا، تو یہ میں ایک بزرگ کا قول آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ شرک ہے۔ ایک دفعہ کہا ٹھیک ہے، یہ سوال ہے، دوسری دفعہ کہا یہ بھی چلیے معاف، اب تیسری دفعہ، اس کا مطلب یہ کہ آپ نے یہ بات سمجھ لی ہے کہ آپ کا خیر اسی کے ہاتھ میں ہے، اور یہ شرک خفی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، آپ نے کہا اگر وہ کر دے ٹھیک، کوئی اعتراض نہیں۔ تو یہ باتیں بھی سمجھنے کی ہے، کیونکہ آدمی جو ہے اگر پیچھے پڑ جاتا ہے، کہتا رہتا، مطلب معلوم ہوا کہ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ تمہارا خیر جو ہے، تمہاری بھلائی اسی کے ہاتھ میں نہیں۔